ونصلي ونسلم على رسوله ونجيبه وحبيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين. ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى عز اسمه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ابتدائی کلام میں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے مرحوم علامہ حاجی غلام علی حاجی ناجی کے روح کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ مجلس جس وقت نشر ہو رہی ہے اس وقت اہل بیت کے گھرانے پر 2 عظیم مصیبتیں ہیں کہ جو وارد ہوئی ہیں. ایک مصیبت شہادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبت ہے اور ایک مصیبت شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مصیبت ہے. اور آج ہم ان 2 شہادتوں کے درمیان آپ سے مخاطب ہیں اور آج کی یہ مجلس سالہ سال سے منعقد ہو رہی ہے اور مرحوم علامہ حاجی غلام علی حاجی ناجی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوتی ہے. اور ہمیشہ یہ مجلس عزا حضوری طور پر محفل شاہ خراسان میں منعقد کی جاتی ہے. البتہ اس سال کورونا اور اس کے پیش نظر جو حالات ہیں اس کی بنا پر یہ مجلس عزا مجازی طور سے اور آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. اور سالہ سال سے اس مجلس عزا سے جناب الحاج منور سلیل صاحب خطاب فرماتے ہیں اور ان دنوں علیل ہیں جس کی وجہ سے اس مجلس سے خطاب نہیں کر سکے. پروردگار متعال سے دست بے دعا ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد اور بالاخص حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے کہ سالہ سال الحاج منور سلیل صاحب نے ان کی مجلس عزا سے خطاب کیا ہے، ان کے مصائب پڑھے ہیں، ان کے وسیلے سے پروردگار متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار حضرت مسلم ابن عقیل کے وسیلے اور ان کے واسطے سے شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرمائے. عزیزان گرامی، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل ہوا، مشہور و معروف آیت اور بارہا آپ سب کی سنی ہوئی آیت، اور خاص کر جب بھی عید غدیر سے متعلق کوئی بیان ہوتا ہے یا عید غدیر آتی ہے تو اس آیت کو بارہا تکرار کیا جاتا ہے. اور اس
بات کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار متعال اس لہجے میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، کس چیز کو پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس کار تبلیغ کو جس طرح سے ہم نے کہا ہے انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کو انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور پروردگار متعال آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت جس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، بارہا عید غدیر کے موقع پر اسے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم سے کچھ ہی دنوں کے بعد عید غدیر ہے۔ آج ہم 8 ذی الحجہ کو یہ مجلس نشر ہو رہی ہے اور 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کی مناسبت ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عید کو اس طرح سے منایا جائے جس طرح اس عید کو منانے کا حق ہے۔ روایات بھری پڑی ہیں اس دن کی مناسبت سے کس طرح سے اسے منایا جائے، اس دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے، کیونکہ یہ مومنوں کی عید ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عیدین تمام تر مسلمانوں کے نزدیک عید ہے، لیکن یہ وہ عید ہے کہ جو عید ولایت ہے، عید ولایت امیر المؤمنین ہے۔ وہ اعلان اس دن انجام پایا ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں انسان کامیاب ہوں گے، اور وہ اعلان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پروردگار متعال اس آیت میں اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے، کیا؟ ما انزل الیک من ربک۔ عزیزان گرامی، ایک یا دو مقدموں کے ساتھ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک مبلغ کی مجلس ہے آج ایک مبلغ کی برسی کی مجلس ہے، وہ کہ جس نے کار تبلیغ کو انجام دیا۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کار تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، تبلیغ کے کام کی اہمیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار متعال رسول اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز ہیں رسول سے مخاطب ہونے کے، کبھی کہہ رہا ہے طٰہٰ، کبھی کہہ رہا ہے یاسین، کبھی کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہہ رہا ہے رسول ہم نے اس قرآن کو اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کبھی مومنوں سے مخاطب ہو کر قرآن فرما رہا ہے کہ حریص علیکم، یہ تم پر حرص کرتا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، کہ جس کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو شاید لالچ کا ترجمہ بنے، لیکن ترجمے کے اندر منفی معنی پوشیدہ ہے۔ لیکن حرص جس طرح ایک پیسے کا لالچی پیسے کی طرف بھاگتا ہے، ایک مقام اور منزلت اور پوسٹ کا لالچی اس کی طرف بھاگتا ہے، اس طرح رسول ہدایت کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہے، اتنا چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ، کہ جس طرح ایک پیسے کا لالچی پیسے کی طرف بھاگتا ہے، اس طرح سے تمہارے پیچھے پیچھے ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حریص علیکم، تم پر حرص رکھتے ہیں۔ کیا انداز محبت ہے خداوند متعال کا اپنے حبیب کے لیے۔ کبھی نام لے کر پکار رہا ہے، کبھی بغیر نام کے اس کی ایک ایک ادا کو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، اس کے ایک ایک عمل کو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جس پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا گویا ایسے ہے جیسے آپ نے رسالت کے کسی کام کو انجام نہیں دیا۔ عجیب انداز ہے، عجیب انداز گفتگو ہے۔ پروردگار متعال وہی خدا کہ جو ابھی اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا تھا، پیار اور محبت کے ساتھ مخاطب ہو رہا تھا، اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کو قرآن مجید میں بیان کر رہا تھا، اب جب مخاطب ہو رہا ہے تو عجیب انداز سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ تک نازل کیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ عزیزان گرامی، معاشرے میں، دنیا میں، جہان میں زندگی گزارنے والے انسان مختلف انداز اور مختلف حالات ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ بطور مثال، ایک ماں اپنے بچے کے لیے مختلف حالات اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ جب بچہ کوئی شرارت کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ماں کو پسند نہیں ہوتا تو ماں فوراً کیا کرتی ہے؟ اسے غصہ کرتی ہے، اسے ڈانٹتی ہے، حتیٰ اسے مارتی ہے، اس سے منہ موڑ لیتی ہے، کہتی ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گی،
لیکن یہی ماں کچھ لمحے، کچھ ساعتیں، کچھ دقیقے نہیں گزرتے، یہی ماں کہ جو ابھی غصہ کر رہی تھی، یہی ماں کہ جو ابھی ڈانٹ رہی تھی، یہی ماں کہ جو ابھی مار رہی تھی، یہی ماں جو ابھی کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، یہی ماں اب آ کر اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے، یہی ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، یہی ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مختلف احساس ہیں جو انسان کی زندگی میں اور قلب میں موجود ہیں، ایک حس دوسرے حس پر غلبہ اختیار کر جاتی ہے۔ جب ماں کے اندر حس سے غصہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ محبت پر غلبہ اختیار کر جاتا ہے اور ماں غصہ ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو حس سے محبت دوبارہ غالب آ جاتی ہے۔ پھر یہی ماں کہ جو دن میں کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، اب رات میں جا کے اپنے بچے سے پوچھتی ہے کہ تو نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ مسئلہ کیا ہے کہ مختلف احساس ہیں، ایک حس دوسرے حس پر غلبہ اختیار کر جاتی ہے، مختلف حالات ہیں، ایک حالات دوسرے حالت پر غلبہ اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، پروردگار متعال کے یہاں پر یہ احساس نہیں پایا جاتا، کیونکہ احساس کے لیے گزر زمان ضروری ہے۔ ایک زمانے میں احساس کچھ ہوگا، اس زمانے کے بعد احساس تبدیل ہو کر کچھ ہو جائے گا۔ یہ ماں کے جو غصے میں ہے یہ ایک زمانے میں ہے، اور جب یہی ماں محبت کا اظہار کر رہی ہے تو وہ دوسرا زمانہ ہے۔ احساس کی تبدیلی کے لیے زمانہ ضروری ہے کہ ایک حس سے دوسری حس میں انسان منتقل ہو، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو۔ اس انتقال کے لیے زمانہ درکار ہے کہ ایک زمانے سے انسان دوسرے زمانے تک کے سفر کو طے کرے، ایک زمانے سے بڑھ کر دوسرے زمانے تک پہنچے۔ لیکن پروردگار متعال کے یہاں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ احساس کے لیے ایک حس کا دوسرے حس پر غالب آ جانا ضروری ہے۔ پروردگار کے یہاں یہ احساس اس معنی میں نہیں پائے جاتے کہ اس کی ایک حس دوسری حس پر غالب آ جائے، اس کی ایک حالت دوسری حالت پر غالب آ جائے، اس پر حالات طاری نہیں ہوتے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ وہی پروردگار کے جو احساس سے بالاتر ہے، وہ پروردگار کے جو حالات سے بالاتر ہے، وہ پروردگار کے جس کے یہاں پر زمان نہیں پایا جاتا کہ ایک حس دوسری حس میں تبدیل ہو جائے، وہ پروردگار کہ جس کے یہاں پر حالات نہیں پائے جاتے کہ ایک حالات تبدیل ہو کر دوسری حالت میں سامنے ظاہر ہو جائیں۔ بس کیا وجہ ہے کہ وہ پروردگار ایک جگہ پر اپنے رسول سے کہہ رہا ہے طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر، اے رسول ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور حریص علیکم، اور نہ جانے کیا کیا، اور ایک ایک ادا رسول کی بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن تبلیغ کے مرحلے پر آ کر پروردگار متعال کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجیے۔ نہ کوئی لقب، نہ کوئی محبت کی بات، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے بھیجے ہوئے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اسے انجام دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا، رسالت کے کسی کام کو انجام نہیں دیا۔ پروردگار، یہ نبی اس نے اتنی زحمتیں اٹھائی، یہ نبی اس نے اتنی مشقتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد تو آ کر اس سے کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے کوئی کام انجام نہیں دیا، اگر اس ایک کام کو انجام نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پروردگار میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ پروردگار متعال کے یہاں پر، پروردگار متعال کے نزدیک اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، اگر کسی چیز کی کوئی مقام اور اس کی منزلت ہے، تو وہ اس چیز کی ہے کہ جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے، اس کا ملکہ ہو جائے۔ بطور مثال، پروردگار شیطان نے ہزارہا سال تیرے سامنے سجدہ کیا، ہزارہا سال تیرے سامنے رکوع کیا، ہزارہا سال تیرے سامنے قیام کیا، لیکن اے پروردگار ایک سجدہ نہیں کیا، تو نے اسے اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا۔ پروردگار متعال فرمائے گا کہ میرے یہاں پر زیادہ سجدے کرنا، زیادہ رکوع کرنا، زیادہ قیام کرنا، زیادہ عبادت کرنا معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ یہ عبادت اس کی ذات کا حصہ بن جائے، عبودیت اس کی ذات میں رسوخ کر جائے۔ اگر عبودیت اس کی ذات میں رسوخ کر جائے گی تو پھر کبھی بھی میرے سجدے سے انکار نہیں کرے گا۔ اگر ایک دفعہ بھی میرے سجدے سے انکار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عبودیت، بندگی اس کی ذات میں راسخ نہیں ہوئی، اس نے نفوذ نہیں کیا اس کی ذات میں۔ پس پروردگار متعال کے معیار کیا ہے؟ پروردگار کے یہاں پر کسی چیز کا مقام، اس کی منزلت کس
طرح سے عیاں اور آشکار ہوتی ہے کہ جب وہ خصوصیت حسنہ انسان کی ذات کا حصہ بن جائے۔ اے رسول، اگر آپ رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کا جی چاہیں اسے پہنچائیں، جس میں آپ کا جی نہیں چاہیں اسے آپ نہ پہنچائیں۔ نہیں، اگر آپ کو ہم نے مقام رسالت عطا کیا ہے تو تبلیغ کے ہر مرحلے کو انجام دینا ہوگا۔ اگر ایک مرحلے کو بھی تبلیغ کے آپ نے انجام نہیں دیا، فما بلغت رسالتہ، کیونکہ رسالت آپ کی ذات کا جز نہیں بنا، رسالت آپ کی ذات کا ملکہ نہیں بنا، رسالت آپ کی ذات میں رسوخ اور نفوذ اختیار نہیں کیے ہوئے۔ اس لیے مبلغ کون ہے؟ مبلغ وہ ہے، رسول وہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، جو ہر مقام پر، کسی جگہ پر، کسی مصلحت کی وجہ سے، اور اس مصلحت کو خدا نے اشارہ کیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر آپ کے ذہن میں مصلحت یہ ہے اے رسول کہ شاید لوگوں کی وجہ سے آپ اس کو بیان نہیں کر رہے، تو نہیں، بیان کیجئے۔ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ بھی نہیں بیان کیا جا رہا کہ کیا نازل ہوا ہے، ما انزلہ، جو بھی اس کی طرف سے نازل ہو اسے بیان کر دیجئے، اس کا ابلاغ کر دیجئے، اسے پہنچا دیجئے۔ بس یہ تبلیغ کی اہمیت ہے، یہ تبلیغ کا مقام ہے کہ پروردگار متعال اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے اس طرح سے مخاطب ہو رہا ہے، کیونکہ چاہتا ہے کہ رسالت ان کی ذات کا حصہ بن چکا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اس کام کو انجام دینے میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی انجام دے رہے تھے، نہیں، بلکہ رسول لوگوں کی جانب سے پریشان تھے کہ یہ اتنا اعلان ولایت اتنا گراں ہے کہ شاید یہ اسے تحمل نہ کر سکے، لیکن پروردگار کہہ رہے نہیں، واللہ یعصمک من الناس۔ اب پروردگار کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس اعلان رسالت کو، اس اعلان امامت کو یہاں پر انجام دے دیجئے، آپ اپنی رسالت کی ذمہ داری کو نبھا لیجئے یہاں پر۔ اب وہ مقام اور منزلت آپ پہنچا، تو یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے مقام تبلیغ۔ مقام تبلیغ کا یہ مقام اور منزلت ہے پروردگار متعال کے یہاں پر۔ عزیزان گرامی، چند ایک آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ مبارکہ اعراف، اس کی چند ایک آیتوں میں پروردگار متعال 4 انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، 4 سے 5 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر بارہا تبلیغ کے اسلوب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تمام تر انبیاء کے لیے پروردگار ایک ہی بات کو بار بار تکرار کر رہا ہے، اور یہ ہے مبلغ کی خصوصیت۔ یہ ہر مبلغ کے لیے مشعل راہ ہے، نصب العین ہے۔ اس کے ان آیات پر اور ان آیات کے مفہوم پر اور ان آیات کے نتائج پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، مبلغ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 59 سے شروع کیجیے اور آیت نمبر 93 تک، تقریباً یہ 35 آیتیں ہیں، 35 آیتیں، اور ان 35 آیتوں میں پروردگار متعال 4 اپنے بھیجے ہوئے مبلغین، 4 اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور سب کی زبان سے ایک ہی بات نشر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح کا تذکرہ ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا۔ 4 باتیں تمام تر انبیاء میں مشترک ہے، آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی جانب۔ سب سے پہلی بات کیا ہو گئی کہ مبلغ، دعوت لے کر جانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اپنی قوم سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی اور قوم کا ہوگا تو ان پر کہ جن پر تبلیغ کی جا رہی ہے اور اس مبلغ کے درمیان ایک ایسا فاصلہ حائل ہو جائے گا جس کی وجہ سے کار تبلیغ درست معنی میں انجام نہیں دیا جا سکے گا۔ اور 4 انبیاء کے بارے میں یہاں پر کم تصریح کے ساتھ، لیکن آئندہ آنے والے انبیاء کے تذکرے میں آپ دیکھیں گے کہ کاملاً پروردگار متعال تصریح کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی اپنے قوم کی طرف بھیجا۔ یہ نہیں کہ نوح کو کسی اور قوم کی طرف بھیجا، کسی اور قوم کے نبی کو حضرت نوح کی قوم کی طرف بھیجا، نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پہلی خصوصیت، مبلغ اس کی اپنے قوم کا ہونا چاہیے۔ کیا کہا حضرت نوح نے آ کر؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ وہ جملہ ہے جو 4 انبیاء سے متعلق پروردگار بیان کر رہا ہے کہ 4 انبیاء نے اسی ایک جملے کو بیان کیا۔
یعنی مبلغ الہی، مبلغ اسلام، مبلغ خدائی، مبلغ پروردگار متعال کی جانب سے بھیجا ہوا مبلغ، اس کی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی دعوت خدا کی طرف بلانے کی دعوت ہونی چاہیے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی اور پروردگار پالنے والا نہیں ہے خدا متعال کے علاوہ۔ پس کس طرف بلا رہے ہیں؟ پروردگار کی عبادت کی طرف۔ دوسری خصوصیت، پہلی خصوصیت ان کی اپنی قوم میں سے ہونا چاہیے، دوسری خصوصیت تمام تر انبیاء کا، مبلغین کا پیغام اولی، ان کا پہلا میسج، ان کا پہلا پیغام، ان کی پہلی دعوت، دعوت توحید ہے۔ تیسری چیز، ابلغکم، میں نے تمہاری طرف پہنچا دیا رسالات ربی، جو پروردگار کی رسالت تھی، جو پروردگار کی جانب سے مجھ پر ذمہ داری تھی، میں نے تم تک پہنچا دی۔ تیسری خصوصیت کہ مبلغ اپنا تعارف کرائے بطور مبلغ، میں مبلغ خدا ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر تم تک آیا ہوں۔ ہر رسول نے، چاروں کے بارے میں پروردگار نے اسی عبارت کو استعمال کیا ہے، کچھ رد و بدل کے ساتھ، کہ جس کو آگے چل کر آپ کے خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن بات کیا ہے؟ میں مبلغ ہوں خدا کی طرف سے، میں نے اس تبلیغ کے کام کو انجام دے دیا، اس وظیفے کو تم تک پہنچا دیا۔ اور چوتھی بات جو سب میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جو پروردگار کی طرف سے آئے اسے لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اسے لوگوں کا خیر چاہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ لوگوں کا خیر نہیں چاہے گا، لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہوگا، لوگوں کا اچھا نہیں چاہے گا، بس اس کار تبلیغ کو درست معنی میں انجام نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اس کے دل میں اگر انسانیت کا اور ان لوگوں کا درد نہیں ہوگا تو کس طرح سے یہ ان مشقتوں کو برداشت کرے گا کہ جس کے نتیجے میں لوگ پروردگار تک پہنچیں گے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ چار باتیں، لیکن تمام مقامات پر ان چار باتوں کے بعد ایک بات مختلف ہے، اور وہ بھی مبلغ کی خصوصیتوں میں سے۔ سب سے پہلی بات جو اس سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اعلم من اللہ، جانتا ہوں پروردگار کی جانب سے ما لا تعلمون، جسے تم لوگ نہیں جانتے۔ ان چار خصوصیتوں کے علاوہ پانچویں خصوصیت مبلغ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ پروردگار متعال کی جانب سے بھیجا گیا نبی ہے، پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا مبلغ ہے، پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کو اظہار کرے کہ میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، میں جہل کی بنیاد پر تمہیں دعوت نہیں دی۔ تبلیغ تو سب کرتے ہیں، جو بت پرست ہیں وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، جو غیر حق دین کے ماننے والے ہیں وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تبلیغ جہل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہاں پر تبلیغ علم کی بنیاد پر ہے، اور علم سے زیادہ مضبوط کسی چیز کی کوئی اساس نہیں ہو سکتی۔ علم ہے کہ جو بنیادی اساس ہے۔ یہ آپ نے حضرت نوح کے حصے کو دیکھا، اب آئیے اگلے حصے میں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہی والی پہلی بات، ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائیوں میں سے، ان کے اپنے قبیلے میں سے، ان کے اپنے آشنا لوگوں میں سے، ان کے طائفے میں سے، کس کو؟ ہود کو۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم نے حضرت ہود کو ان کے بھائیوں کے درمیان، یعنی ان کے اپنے قبیلے کے درمیان بھیجا۔ ہم پروردگار کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ ایسے افراد کو تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے کہ جن کو اس جگہ کے لوگ جانتے ہوں، انہی میں سے انتخاب کرتا ہے۔ پھر دوبارہ وہی بات کیا جو حضرت نوح کے بارے میں بیان ہوئی کہ جا کر کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ان کے اس پروردگار کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، کوئی پالنہار نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہی بات کہ جو حضرت نوح نے بیان کی تھی، ابلغکم رسالات ربی، میں نے اس کام کو، اس وظیفے کو، اس ذمہ داری کو تبلیغ کے انجام دے دیا، تم تک پہنچا دیا۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، وہی والی بات جو حضرت نوح کے بارے میں تھی کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا اچھا چاہنے والا ہوں۔ لیکن پھر یہاں پر ایک خصوصیت کا اضافہ ہو رہا ہے۔
انی لکم ناصح امین، میں امین بھی ہوں، میں پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، میں توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن میں جانتا بھی ہوں کہ کیا پیغام تم تک پہنچانا ہے، میں جہالت کی بنیاد پر تبلیغ نہیں کر رہا، اور میں امین بھی ہوں، یعنی اس علم کی امانت بھی میرے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ علم تو ہے میرے پاس، لیکن میں اس علم میں خیانت کروں اور اس علم سے ہٹ کے کچھ اور تم تک پہنچاؤں یا اس کی تبلیغ کروں، نہیں، میں امین بھی ہوں، جہاں پر مجھے معلوم ہے کہ کیا پہنچانا ہے وہاں پر میں اس پہنچانے کے عمل میں امانت دار بھی ہوں۔ یہ وہ خصوصیت ہے مبلغ کی، تبلیغ کی۔ اور آگے بڑھیے، پھر پروردگار متعال حضرت صالح سے متعلق، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف پھر ان کے بھائیوں میں سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی ان کے بھائی سے کیا متعلق، یعنی ان کے قبیلے کے فرد کو بھیجا، جسے وہ اپنا بھائی کہتے تھے، جسے وہ اپنا کہتے تھے، جسے وہ اپنے قبیلے کا کہتے تھے، جسے وہ اپنے خاندان کا کہتے تھے، ان میں سے صالح کو بھیجا۔ صالح نے کیا پہنچ کر کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ توحید کے پیغام کو جس طرح سے نوح نے بیان کیا منوعاً، اسی طرح سے حضرت ہود نے بیان کیا اور اسی طرح سے حضرت صالح نے بیان کیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وہی بات کہ جو انہوں نے کہی کہ میں نے ابلغتکم رسالت ربی، میں نے پروردگار کی جانب سے اس پیغام تبلیغ کو انجام دے دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، تمہارا اچھا چاہا۔ اور اس کے بعد پروردگار اسی آیت کے شروع میں فرماتا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ، جب انہوں نے منہ موڑا تو رسول نے کیا کہا؟ میں نے اپنی ذمہ داری تبلیغ کو ادا کر دیا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ رسول کے اندر یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے، مبلغ کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو جان سکے، پہچان سکے کہ کمی اور کوتاہی میری طرف سے ہے یا کمی اور کوتاہی میرے مخاطب کی طرف سے۔ کیا میں اپنے آپ کو بھی جانے، میں علم رکھتا ہوں، میں امین ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا مبلغ ہوں، اپنے آپ کو بھی جانے لیکن اپنے مخاطب کو بھی جانے، لیکن تم نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں ہو۔ تبلیغ آسان مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ کے ذریعے سے اس پیغام الہی کو بندگان الہی تک پہنچانا ہے۔ تبلیغ اس درمیان واسطے اور ذریعے کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے قرآن مجید حضرت شعیب کا تذکرہ کرتا ہے، اور حضرت شعیب کے تذکرے میں بھی انہی باتوں کو بیان کرتا ہے کہ جو حضرت صالح سے متعلق بیان کی، وہی آیتیں اسی طرح سے کہ ہم نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدائن کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی اس قوم کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ کیا کہا انہوں نے جا کر؟ وہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہی بات حضرت شعیب نے بھی تکرار کی، اور پھر وہی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مبلغ ہوں، میں نے اپنے تبلیغ کے اس وظیفے کو ادا کر دیا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ 4 انبیاء سے متعلق پروردگار بیان کر رہا ہے، لیکن کتنا پروردگار متعال یہاں پر، یعنی ہر نبی ایک ہی بات لے کر جا رہا ہے، ہر نبی اپنے آپ کو بطور مبلغ وہاں پر پہچانوا رہا ہے، ہر نبی اپنے آپ سے بھی آگاہ ہے، مخاطب سے بھی آگاہ ہے۔ یہ مرحلہ تبلیغ ہے۔ جب یہ خصوصیات انسان کے اندر ایجاد ہو جائیں تب اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس الہی پیغام کو بندگان الہی تک پہنچانے کے اس وظیفے اور ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے، اور جو ان خصوصیات کا حامل نہیں ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے ان خصوصیات کو حاصل کرے۔ خود شناسی، مخاطب شناسی، پیغام شناسی، کیا پہنچانا ہے۔ ہر نبی آ کر ایک ہی پیغام لے کر آیا ہے، پیغام توحید۔ عزیزوں، حضرت یوسف، سورہ یوسف میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت یوسف نے کیا کہا۔ حضرت یوسف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ قل
हाज़िही सबीली, یہ میرا راستہ ہے. کیا کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں, اعلیٰ بصیرتن, بصیرت کے ساتھ. اللہ کی طرف بلانے کا, تبلیغ کا کام بغیر بصیرت کے انجام نہیں پا سکتا. اعلیٰ بصیرتن, اور صرف میرا راستہ نہیں ہے, انا ومن اتبعنی, میرا راستہ بھی یہ ہے اور جو میری اتباع کرے ان کا راستہ بھی. بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یعنی وظیفہ شناسی, ذمہ داری کو پہچاننا اور اس کو ادا کرنا. ہمارے یہاں پر بصیرت کا کچھ اور معنی. ہمارے یہاں پر بصیرت کیا ہے؟ لڑو مت, جھگڑا مت کرو, کسی کو برا بھلا مت کہو. ہاں یہ بھی بصیرت ہے, لیکن جب یہ ذمہ داری ہو, جب لڑنا ذمہ داری ہو, جب قتل کرنا ذمہ داری ہو, اس وقت اگر کوئی آ کر کہے کہ بصیرت اس وقت یہ ہے کہ خاموش رہا جائے, تو خود اس کا یہ کہنا عدم بصیرت پر دلیل ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کتنے ہی اللہ والوں نے جنگ کی, اللہ والوں نے مل کر اس نبی کے ساتھ کتنے ہی کفار کو قتل کیا. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. ہاں بصیرت ضروری ہے, وظیفے کی شناخت اور وظیفے پر عمل کرنا, ذمہ داری کو پہچاننا اور ذمہ داری پر عمل کرنا, یہ ضروری ہے. اگر کوئی ان دونوں کاموں کو انجام دیتا ہے یہ حقیقی مبلغ ہے. جب مارنا ذمہ داری ہے تب آگے بڑھ کے مارا جائے, جب مار کھانا ذمہ داری ہے جب مار کھائی جائے. مارنا بھی اللہ کی خاطر ہو, مار کھانا بھی خدا کی خاطر ہو. یہ ہے مرحلہ تبلیغ. اور جس مبلغ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے, حقیقتاً اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حقیقی معنی میں کار تبلیغ کو انجام دیا. عزیزوں, میں جب ان کی سوانح حیات کو پہلے چند دفعہ سن چکا تھا, لیکن جب دوبارہ اس مجلس کی تیاری کے لیے پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا, عزیزوں ایک ایسے خاندان سے اور ایسی فیملی سے تعلق ہے کہ جو فیملی ایک اسٹیبلش فیملی ہے, ایک مالدار گھرانہ ہے. لیکن نہ صرف یہ کہ مبلغ امامت کہ جنہوں نے ان تک پیغام امامت کو پہنچایا اور 12 امامی ہوئے اور 12 عشری ہوئے کہ جن کو ملا قادر کے نام سے یاد کیا گیا ہے تاریخ میں, نہ صرف یہ کہ ان کے پیغام کو قبول کیا, یہ نہیں کہ صرف میں نے قبول کر لیا, نہیں, اب یہ پیغام جب مجھ تک پہنچ چکا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ آگے پہنچاؤں. یہ وہ انگیزہ, یہ وہ ذمہ داری کی شناخت, یہ وہ وظیفہ شناسی کہ جو مرحوم حاجی غلام علی حاجی ناجی میں پائی جاتی تھی. پیغام امامت پہنچ چکا, خود شیعہ ہو گئے, لیکن اب یہ نہیں کہ میں شیعہ ہو گیا, میری آخرت اچھی ہو گئی, میری دنیا بھی اچھی ہے, میری آخرت بھی اچھی ہو گئی, والسلام. نہیں, اب میری ذمہ داری ہے اپنی جان دوں گا, اب میری ذمہ داری ہے اپنا مال دوں گا, اب میری ذمہ داری ہے کہ تمام تر دوسرے کاموں سے ہٹ کر اس امامت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں گا. عجیب مرحلہ ہے. اس ذمہ داری کو پہچاننا بہت ضروری ہے. انسان اپنی ذمہ داری کو پہچانے, اس پر عمل کرے. ایک مقام پر ان کے سوانح حیات میں ہے کہ ایک مقام پر ملا قادر سے متعلق کچھ لوگوں نے آیت اللہ مازندرانی کو شکایت کی, ذمہ داری کا احساس کیا کہ میں خود جاؤں آغا مازندرانی کے پاس, یہاں انڈیا سے اٹھ کر, ہندوستان سے اٹھ کر وہاں کربلا آیت اللہ مازندرانی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے مکتوب پیغام لے کر آتے ہیں. یہ ہے تب مبلغ کی ذمہ داری کہ جب دیکھے کہ قوم فتنوں میں مبتلا ہو رہی ہے تو گھر میں نہ بیٹھ جائے, بلکہ مبلغ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اس کار تبلیغ کو انجام دے, آگے بڑھ کر سختیوں کو تحمل کرے تاکہ قوم فتنے سے نکلے. یہ مرحوم حاجی غلام علی تھے کہ جو یہاں سے اٹھ کر وہاں گئے, جانتے تھے کہ اگر یہاں پر اس مبلغ کو کمزور کیا گیا, اس مبلغ امامت کو کمزور کیا گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں تک پیغام امامت نہیں پہنچ پائے گا. فوری طور پر اپنے وظیفے کو پہچانا اور فوری طور پر عمل کیا, گئے اٹھ کر کربلا, اور کربلا سے مکتوب پیغام لے کر آئے آیت اللہ مازندرانی کی طرف سے. عزیزوں, مبلغ کیا ہے؟ مبلغ وہ نہیں ہے کہ صرف جو منبر پر بیٹھ کر یا مسند پر بیٹھ کر تبلیغ کے کام کو انجام دے. مبلغ وہ ہے کہ جو اپنے قلم سے, اپنی گفتار سے, اپنے کردار سے, اپنی رفتار سے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہو. عزیزوں, بہت سارے
اب آپ دیکھیے ان کا اثر کیا تھا معاشرے میں کہ لوگوں نے انہیں ناجی کہہ کر پکارنا شروع کیا، یعنی نجات دہندہ۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے اپنے جو رسالہ شائع کیا کرتے تھے اس کا نام تھا وسیلہ نجات، اس وجہ سے اس نجات سے لوگ ان کو ناجی کہنے لگے۔ یعنی اتنا اپنے اس تبلیغ کے کام میں اور لوگوں کو اصلاح کرنے کے کام میں اتنا محو ہو چکے تھے کہ اسی نام سے منسوب ہو گئے۔ یہ اس مبلغ کی خصوصیت ہے۔ مبلغ کیا ہے؟ اپنے وظیفے کو پہچانے اور اپنے وظیفے پر عمل کرے۔ جب دیکھے معاشرہ فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے تو اپنا ہاتھ نہ اٹھا لے، اپنی عزت نہ بچائے، اپنا مال نہ بچائے، اپنا مقام نہ بچائے، بلکہ اپنے مقام کو، اپنی عزت کو، اپنے مال کو قربان کرے، حتیٰ اپنی جان کو قربان کرے، لیکن دین کو بچا کر لے کر آئے۔ جب دین اور اسلام کا پیغام کسی بھنور میں گھر جائے تو اس بھنور سے اس کشتی کو نکالنے والے ناخدا کو مبلغ کہتے ہیں۔ جو طوفان سے اس دین اسلام کی کشتی کو نکال کر کنارے پر لگائے، اسے کہتے ہیں مبلغ دین۔ اور یہ پروردگار کا نمائندہ ہے، یہ پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا، اس کے کاندھوں پر پروردگار تبلیغ کی ذمہ داری کو رکھتا ہے، جو حقیقی اور صحیح معنی میں کار تبلیغ کو انجام دے سکے۔ عزیزوں، ہم ایک ایسے مبلغ کی شہادت آنے والی ہے کہ جو واقعاً پیغام امامت کا اور پیغام حسین ابن علی کا مبلغ تھا، مسلم ابن عقیل۔ کیسا مبلغ! اپنی جان دے دی، اپنے بچے دے دیے، بے گھر ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن تبلیغ امامت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر ذمہ داری ہے کہ میں کوفہ جاؤں تو کوفہ جاؤں گا، اگر ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جا کر حسین کے پیغام کو تبلیغ کروں، پہنچاؤں، ابلاغ کروں تو پہنچاؤں گا۔ عجیب انداز میں تبلیغ دین کے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے کہ اپنی پوری نسل قربان کر دی امامت کے لیے۔ کہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسل قربان کر دی امامت کے لیے، ایک زینب کبریٰ، ایک مسلم ابن عقیل۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہی کے نام پر لوگوں کو اولاد ملتی ہے۔ کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، کہتے ہیں مسلم کے نام سے پروردگار سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم نے اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کی راہ میں، حسین کی راہ میں قربان کر دیا۔ کوفے میں جب پہنچے ہیں 30,000 تک کی روایت ہے کہ لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد پر ہوتی تھی، بھری ہوئی ہوتی تھی، لیکن ایک مقام وہ بھی آیا کہ جب مسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تاریخ کے جملے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 30 افراد مسلم کے پیچھے تھے، جب نماز پڑھ کر مڑے تو 10 افراد مسلم کے پیچھے تھے، اور جب باب کندہ سے باہر نکلے مسلم کے ساتھ کوئی نہیں۔ اپنی سواری کو رہا کر دیا، پیدل کوفے کی گلیوں میں مسلم ایک مسجد میں پناہ لی۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، اب اس مسجد سے باہر نکلے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، کوفے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک مقام پر ایک چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے، اور جب اس چبوترے پر آ کر بیٹھے، وہاں پر پیچھے موجود گھر سے ایک مستورہ برآمد ہوئی، گویا کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ کہنے لگی اے شخص اپنے گھر کو چلا جا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر کو چلا جا۔ یہ کہہ کر اندر چلی گئی، واپس باہر آئیں، کہا لگتا ہے تجھے کچھ چاہیے؟ کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ مستورہ اندر گئی، پانی لے کر آئی، مسلم نے پانی تناول کیا، اور جب سیراب ہوئے اس کے بعد دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ مستورہ کہنے لگی اے شخص میں نے تجھے کہا کوفے کے حالات اچھے نہیں، اپنے گھر کو چلا جا۔ ایک دفعہ پلٹ کر کہنے لگی اے مستورہ، اے معظمہ، تو صحیح کہتی ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، انسان کو اپنے گھر کو چلے جانا چاہیے، لیکن جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟
وہ معظمہ، وہ مستورہ پریشانی کی حالت میں کہنے لگے غریب الوطن ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہاں سے آیا ہے؟ کہ مدینے سے آیا ہوں۔ مستورہ کہنے لگی مدینے سے آیا ہے؟ مدینے کے کس علاقے، کس محلے کا رہنے والا ہے؟ کہ بنی ہاشم کے محلے کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگی تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مسلم ابن عقیل۔ معاف کر دیجئے، گستاخی ہو گئی، توہین ہو گئی، آئیے میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس معظمہ، اس مستورہ، اس اہل بیت کی محب کے گھر میں تشریف لے گئے کہ مجھے کچھ پانی دے دے، میں وضو کر کے رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وضو کیا، رات عبادت میں گزاری۔ ایک دفعہ عبادت کے دوران آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ صدا آ رہی العجل العجل، مسلم جلدی کرو، مسلم جلدی کرو۔ آنکھ کھلی، اب جیسے ہی مسلم کی آنکھ کھلی، مستورہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اب میرا وقت آخر قریب آ چکا ہے۔ اسی اسنا میں کانوں میں گھوڑوں کے آگے بڑھنے کی آواز سنائی دی۔ کہا میری زرہ لے کر آؤ، میری تلوار لے کر آؤ۔ زرہ پہنی، تلوار سنبھالی، اب آگے بڑھے۔ مستورہ کہنے لگی اے شخص، اے مسلم، آپ میرے گھر کو اپنے لیے حفظ کی جگہ قرار دیجئے، میرے گھر کو اپنے لیے جائے امان قرار دیجئے، یہیں پر کھڑے ہو کر لڑیے، ایک ایک آپ کے سامنے آتا رہے گا، اس کو اپنے لیے ڈھال بنا لیجئے۔ فرمانے لگے نہیں، میں تو شہید ہو جاؤں گا، میں تو مارا جاؤں گا، لیکن یہ تیرے گھر میں آ جائیں گے، یہ تیرے گھر کو تاراج کر دیں گے، یہ تیرے گھر کو خراب کر دیں گے۔ ارے مسلم کے لیے گوارا نہیں ہے کہ کسی معظمہ کے گھر میں، کسی مستورہ کے گھر میں یہ فوجی داخل ہوں۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل، اچھا ہوا آپ کوفے میں شہید ہو گئے، اچھا ہوا آپ کوفے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کربلا میں نہ تھے، کربلا میں ہوتے تو کیسے دیکھتے۔ ارے یہاں پر ایک مستورہ، ایک معظمہ کی بات تھی، آپ سے برداشت نہ ہوا، وہاں علی زادیوں کے خیمے تھے، وہاں نبی زادیوں کے خیمے تھے۔ عزیزوں، ایک دفعہ مسلم گھر سے باہر آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ابو طالب کی نسل سے ہیں، ہاں علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں، ہاں شجاعت کے مینار ہیں، ہاں اس طرح سے جنگ کی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی فوجیں منگوائیں کہ ابن زیاد کہنے لگا ایک کو قتل کرنے کے لیے اتنی فوجیں، ارے کربلا میں تمہارا کیا ہوگا، کربلا میں تمہارا کیا ہوگا۔ آخر میں مسلم کو دھوکہ دیا گیا، دارالامارہ لے جایا گیا۔ اب جو دارالامارہ میں داخل ہوئے، شیر کی مانند داخل ہوئے، سر اٹھا ہوا ہے، گردن اٹھی ہوئی ہے، عزیزوں سینہ چوڑا کیے ہوئے دارالامارہ میں داخل ہوئے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، تڑپ کر کہنے لگے مالی امیر ان سے والحسین، ارے میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میں صرف حسین کو اپنا امیر مانتا ہوں، میں صرف حسین کو اپنا امیر جانتا ہوں۔ یہاں پر بھی، اس حالت میں بھی پیغام امامت کی تبلیغ کر رہے ہیں مسلم ابن عقیل، یہاں پر بھی حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں مسلم ابن عقیل۔ عزیزوں، کہا کہ تیری کوئی وصیت ہے؟ ابن زیاد مخاطب ہو کر کہنے لگا کوئی وصیت ہے؟ کہا میری وصیت ہے۔ وصیتیں کی، کہا میں کوفے میں مقروض ہوں، میری زرع بیچ کر میرے قرضے کو ادا کر دینا، اور کہا حسین کو خط لکھ دینا، ارے کوفہ تشریف نہ لائیے، میں نے حسین کو کہا ہے کوفہ آئیے، وہ آ رہے ہوں گے، نبی زادیوں کو ساتھ لا رہے ہوں گے، ارے خط انہیں کوئی لکھ دے کہ اے امام، اے مولا، کوفہ تشریف نہ لائیے گا، کوفہ تشریف نہ لائیے گا۔ دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو گرایا گیا، وہیں سے سلام کیا اپنے مولا اور آقا کو۔ عزیزوں، صحرا میں حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے، کوفہ کی طرف بڑھ ہی رہے تھے، اس اسنا میں مسلم کے سلام کو سنا، علیک السلام کی صدا بلند کی۔ ارے سارے لشکر والے پریشان ہو گئے، مولا کسی نے سلام نہیں کیا، کہ کوفے سے میرے بھائی مسلم نے آخری سلام کیا ہے، کوفے سے میرے بھائی مسلم کا سلام آیا ہے۔ عزیزوں، جب اس انداز کو دیکھا، زینب نے تڑپ کر پوچھا بھیا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا، کہا جاؤ مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ۔ ارے مسلم کی بیٹی حمیدہ نام تاریخ نے نقل کیا ہے، ارے 10 یا 12 سال کا سن ہے، اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع
شروع کیا. ارے بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی, کب ماموں جان اس طرح سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. کب بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا, آج کے بعد حسین تمہارا والی و وارث ہے. آج کے بعد حسین کو باپ کہہ کر پکارنا, اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. یہ لفظ یتیمی دوبارہ تمہارے زبان تک نہ آئے بیٹا. عزیزوں دعا کیجئے کہیں کوئی بچی اس منظر کو نہ دیکھ رہی ہو, اس کے ذہن میں محفوظ نہ ہو جائے جب کسی کا باپ چلا جاتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اس کو گلے سے لگایا جاتا ہے, اس کو پیار کیا جاتا ہے. عزیزو جب صدا بلند ہوئی الا قد قتل الحسین فی کربلا, یہاں آنے والے آئے ضرور لیکن کسی نے سکینہ کو پیار نہ کیا, کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے لگائے, کسی نے دامن میں آگ لگائی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس عبادت کو ہم سے قبول و مقبول فرما. پروردگار ہمارے بولنے کو, ہمارے سننے کو اپنی عبادت قرار دے. پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں دین اسلام کا مکتب امامت کا مبلغ بنا دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد جس طرح سے مرحوم علامہ حاجی ناجی نے اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ میں بسر کی, ہمیں بھی اپنی زندگی کو اسلام مسلمین کی تبلیغ میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار متعال جو دین اسلام کے خدمت میں مصروف ہیں دام درہم سخن, ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یقیناً مبلغ اسلام علامہ غلام علی حاجی ناجی کے درجات بلند ہیں, بلند تر فرما. ان کے درجات عالی ہیں, متعالی فرما. پروردگار متعال ان کو امام حسین کے ساتھ, ائمہ علیہم السلام کے ساتھ, جن کے مکتب کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی بسر کر دی, ان کے ساتھ محشور فرما. پروردگار ان کے تمام تر اعمال کا بہترین اجر انہیں عطا فرما, ان کے تمام تر اعمال کی بہترین جزا انہیں عنایت فرما. پروردگار انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پروردگار متعال زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں. آخر کلام میں ایک دفعہ سورہ الحمد, 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مبلغ اسلام علامہ مرحوم غلام علی حاجی ناجی کے اصال ثواب کے لیے اور جتنے بھی مرحومین ہیں اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے, شہداء اسلام کو شامل کرتے ہوئے, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.